لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم وقال الله تبارك وتعالى يوم يجعل البلدان شيبا وقال في موضع آخر فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جو آیات تلاوت کی ہے ان میں سے جو سب سے پہلی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ إِلَى الْآيَةِ، اس آیت کی تشریح اور وضاحت آپ علیہ السلام نے اس احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے جس احادیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پشت پر پھیرا تو اس سے بے شمار نورانی چہرے والی چمکدار چہرے والی روحیں پیدا ہوئی. یہ نورانی چہرے والی چمکدار چہرے والی روحیں ان مومنوں، ان مسلمانوں کی تھی جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پشت پر پھیرا تو اس سے بھی بے شمار سیاہ چہرے والی، کالے چہرے والی روحیں پیدا ہوئی. وہ سیاہ چہرے والی روحیں ان منافقوں اور کافروں کی، ان مشرکوں کی تھی جو قیامت تک آنے والے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کی تمام روحوں کو جمع کر کے ایک جگہ جمع کر دیا جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر تمام مخلوق سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ تمام کی تمام مخلوق نے ایک دم ایک ساتھ کہا قولوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے مالک اور خالق ہیں. پھر یہ تمام کی تمام روحیں عالم ارواح سے منتقل ہو کر رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ کے اندر آ جاتی ہے اور پھر رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں 8-9 مہینے میں رہنے کے بعد دنیاوی جسم حاصل کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر منتقل ہو جاتی ہے اور پھر اس دنیا کے اندر آنے
آنے کے بعد 70-80 سالہ زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے عالم برزخ یعنی قبر کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اور پھر قبر سے منتقل ہو کر میدان محشر کے اندر، اور پھر وہاں سے پل صراط کے ذریعے اس کا جو اصلی ٹھکانہ جنت یا جہنم ہوگا وہاں پر منتقل ہو جائے گی۔ میرے دوستو، انسانی زندگی کے ان تمام مراحل پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ انسان کا اصل ٹھکانہ نہیں ہے، اصلی منزل نہیں ہے۔ جیسے کہ مختلف قسم کی سواریاں ہوا کرتی ہے، جیسے بس ہوتی ہے، ٹرین ہوتی ہے، ہوائی جہاز ہوتا ہے، وہ مسافر کے لیے اس کا اصلی ٹھکانہ اور منزل نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح سے انسان کے لیے یہ دنیا اصلی ٹھکانہ، اصل منزل نہیں ہے، بلکہ اصل منزل تو آخرت ہے، جنت ہے۔ یہ دنیا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، اصلی منزل نہیں ہے، اصلی منزل اور اصلی ٹھکانہ تو جنت ہے۔ ہم کو اس دنیا کے اندر چند دن کے لیے بھیجا گیا ہے اور آخرت کے لیے بھیجا گیا ہے، تاکہ ہم اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کریں۔ ہم چاہے جہاں پر ہوں، ہم کھا رہے ہوں یا پی رہے ہوں، ہم سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، اپنے گھروں کے اندر ہوں یا گھروں سے کہیں باہر ہوں، احساس ہو یا نہ ہو، ہماری زندگی کا سفر چل رہا ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک دن ختم ہوتا جا رہا ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ختم ہو جا رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو، انسان لمبی لمبی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی آرزو لگائے ہوئے ہیں، لیکن میرے دوستو ہمارے سامنے موت مسکرا رہی ہے، ہمارے دلوں پر ایسا ہمارے دلوں پر ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ ہم دنیا کے الجھنوں میں پھنس کر، دنیا کے کاموں میں پھنس کر آخرت کو بھول جاتے ہیں اور موت کو بھول جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہماری زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرنا ہے۔ یہ چند دن ہے جن میں سے چند دن بچپن کے اندر گزر جاتے ہیں، اور چند دن پھر جوانی کے میں گزر جائیں گے، اور پھر بڑھاپا آ جائے گا، کمر جھک جاتی ہے، اور پھر آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، ہاتھ میں پھر آسا پکڑنا پڑتا ہے۔ وہ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے جن کی کمر جھکی ہوئی تھی، سفید داڑھی تھی اور آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی، لاٹھی کے سہارے جھک کر چل رہے تھے۔ وہاں سے ایک نوجوان گزرا، اس نے پوچھا اور مزاح کے انداز میں کہا، میاں جی تم جھک کر کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو بزرگ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا، میں جوانی تلاش کر رہا ہوں، اور ایک دن آئے گا کہ تم بھی اس وقت جوانی تلاش کرو گے۔ میرے دوستو، آج انسان کہتا ہے کہ میری دنیا، آج انسان کہتا ہے میری بیوی، آج انسان کہتا ہے میرے بچے، آج انسان کہتا ہے میری بالادری، آج انسان کہتا ہے میرے گاؤں کے لوگ، انسان کہتا ہے میرے دوست، میرے احباب، لیکن کل قیامت کے دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میرا کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو ادھار کی چیزیں تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی تھی اور پھر واپس لے لی۔ لیکن میرے دوستو، ایک ذات ایسی ہے جو انسان کے ساتھ، اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور محبت بھی بغیر مطلب کے کرتی ہے، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہو، چاہے دوست و احباب ہو، چاہے رشتے دار ہو، وہ کسی نہ کسی مطلب سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ بھی، ان کے دل کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو بڑھاپے کے عالم میں یہ اولاد ہمارے کام آئے گی، ہمارا ساتھ دے گی۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے جو اپنے بندے سے محبت کرتی ہے اور بغیر مطلب کے کرتی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے، اپنے رب کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، کیونکہ ہم سب کو اسی رب کے پاس جانا ہے، اسی رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اسی رب کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں حساب و کتاب دینا ہے۔ میرے دوستو، ہم ہر جگہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا،
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर इंसान को हर चीज को मौत का मजा चखना है। हर इंसान को हर चीज को मौत के साथ वास्ता पड़ना है। अगर हर चीज को मौत आनी है तो हर इंसान को चाहिए कि जिंदगी ऐसे गुजारे, जिंदगी इस तर्ज पर गुजारे कि जब हजरत इज़राइल मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो वो इंसान की रूह इस तरीके से जिस्म से निकाले जैसा कि आटे गूंदे हुए आटे से बाल निकाला जाता है। अगर आटे के अंदर बाल हो और उस आटे को गूंद दिया जाए और गूंदने के बाद अगर उस बाल को निकालना हो तो बड़ी आसानी के साथ नरम तरीके से बाल निकल जाता है। तो इंसान को चाहिए कि ऐसे तरीके पर जिंदगी गुजारे, इस तर्ज पर जिंदगी गुजारे कि जब मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने के लिए आए, जिस्म से रूह निकाल रहा हो तो रूह इंसान के इस तरीके से निकल जाए जैसे कि गूंदे हुए आटे से बाल निकल जाता है। मेरे दोस्तों, इंसान बड़ी बड़ी तमन्नाएं लगाए हुए हैं, बड़ी बड़ी आरज़ू लगाए हुए हैं, लेकिन इंसान आखिरत को भूल गया है, मौत को भूल गया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से अर्ज किया कि मुझे जरा बताओ आप मौत के बारे में क्या कहते हो। तो एक सहाबी ने कहा कि जब मैं सुबह बेदार होता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि रात आएगी या नहीं, और जब रात होती है तो मुझे फिर यकीन नहीं होता है कि सुबह होगी या नहीं। तो एक दूसरे सहाबी ने कहा कि जब मैं नमाज पढ़ने लगता हूँ, 4 रकात नमाज की नियत करता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि 4 रकात मुकम्मल कर पाऊंगा या नहीं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आपको इतना यकीन है कि आप पूरा दिन जिंदा रहोगे, पूरी रात जिंदा रहोगे, आपको इतना यकीन है कि आप 5-6 मिनट तक जिंदा रहोगे। मेरा हाल ये है कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ और जब नमाज के आखिर में पहुंच जाता हूँ और जब मैं दाईं तरफ सलाम फेरता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि फिर बाईं तरफ सलाम फेर पाऊंगा या नहीं। तो मेरे दोस्तों, ये जो मौत है ये हकीकत चीज है, इस मौत के साथ हर एक को वास्ता पड़ना है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े बादशाह आए, दुनिया के अंदर बड़े बड़े ताकतवर आए, दुनिया के अंदर बड़े बड़े मालदार आए, बड़े बड़े हुक्मरान आए जिनको अपनी हुक्मरानी पर गुरूर था, तकब्बुर था। दुनिया के अंदर बड़े बड़े मालदार आए जिनको अपनी मालदारी पर गुरूर था, तकब्बुर था। दुनिया के अंदर बड़े बड़े ताकतवर आए जिनको अपनी ताकत पर गुरूर था, तकब्बुर था, लेकिन बिल आखिर उनका वास्ता मौत के साथ पड़ गया और उनको अपनी वो हुक्मरानी इस दुनिया के अंदर छोड़कर जाना पड़ा। मालदारों को अपनी मालदारी इस दुनिया के अंदर छोड़कर जाना पड़ा और ताकतवरों को अपनी ताकत इस दुनिया के अंदर छोड़कर इस दुनिया से जाना पड़ा। मेरे दोस्तों, ये मौत एक हकीकत चीज है, हर एक को इसके साथ वास्ता पड़ना है। किताबों के अंदर एक वाकया लिखा है कि एक औरत थी, उसको कोई औलाद नहीं थी। तो चंद सालों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को बेटा अता फरमाया। तो जैसा ही बेटा 1 साल का हुआ तो उसके अब्बू का इंतकाल हो गया। उस औरत का वो अकलौता बेटा था, एक ही बेटा था। वो औरत उस बच्चे से बहुत मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी और बहुत चाहती थी। जैसा ही वो बेटा 2-4 साल का हुआ तो हजरत इज़राइल ने उस बच्चे की रूह कब्ज़ कर ली, उस बच्चे का इंतकाल हो गया। तमाम के तमाम रिश्तेदार जमा हो गए, तमाम बलादरी के लोग जमा हो गए और सब लोगों ने चाहा कि अब इस बच्चे की तजहीज़ व तकफीन की जाए, इसको नहला दिया जाए, इसको कफन दिया जाए, इसका जनाजा पढ़ा जाए और फिर कब्र के अंदर दफन किया जाए। जैसे ही उन लोगों ने ये काम शुरू करना था तो माँ ने तजहीज़ व तकफीन से इनकार कर दिया और कहने लगी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे बेटे को मौत आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता। बिलाखिर लोगों ने उसको
سمجھانے کی کوشش کی کہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، بالآخر ہر انسان کو موت آتی ہے، لیکن اس عورت نے نہیں مانا۔ وہ کہنے لگی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بیٹے کو موت آ جائے، میں کچھ نہ کچھ کروں گی، میں اس کا علاج کروں گی، اس کو دوبارہ زندہ کر دوں گی۔ لوگوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے نہیں سمجھا۔ بالآخر اس عورت نے ایک ڈاکٹر کو بلایا، ایک حکیم کو بلایا۔ بالآخر اس عورت نے ایک حکیم کو بلایا، ایک ڈاکٹر کو بلایا اور اس سے کہنے لگی کہ یہ تمام لوگ بول رہے ہیں کہ میرے بچے کو موت آ گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا کوئی نہ کوئی علاج دکھاؤ، کوئی نہ کوئی علاج کرو جس کی وجہ سے میرا بیٹا دوبارہ زندہ ہو جائے۔ حکیم نے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جب ایک بندے کو موت آ جائے اور اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ عورت نہیں مانی۔ بالآخر اس حکیم نے عورت سے کہا کہ چلو ٹھیک بات ہے، میں آپ کے بیٹے کو زندہ ضرور کروں گا، لیکن زندہ کرنے کے لیے مجھے ایسے گھر سے پانی لا کر دکھاؤ جس گھر کے اندر آج تک کسی کو موت نہ آئی ہو۔ اس عورت نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ وہاں سے اپنے پڑوسیوں کے گھر کے اندر گئی، وہاں جا کر پوچھا تو سب نے بتایا ہمارے گھر کے اندر کسی نہ کسی کی موت آئی ہے۔ وہاں سے پورے محلے کے اندر گئی، وہاں پانی ڈھونڈتی رہی، کہیں پانی نہیں ملا، کہیں ایسا گھر نہیں ملا جہاں پر کسی کو موت نہ آئی ہو۔ وہاں سے پورے علاقے کے اندر چل گئی اور وہاں پر جا کر پورے علاقے کے اندر ایسا گھر ڈھونڈا جہاں پر کسی کو موت نہ آئی ہو۔ وہاں سے پورے شہر کے اندر چلی گئی، پورے شہر میں اس نے جا کر ایسا گھر ڈھونڈا جہاں پر کسی کو موت نہ آئی ہو۔ بالآخر وہ تھک کر واپس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے پورے علاقے کے اندر، پورے شہر کے اندر ایسا گھر نہیں ملا جہاں پر کسی کو موت نہ آئی ہو۔ اس وقت حکیم نے کہا اگر آپ کو پورے شہر کے اندر ایسا گھر نہیں ملا جہاں کسی کو موت نہ آئی ہو، یہی معاملہ تیرے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے، اس کو بھی موت آ چکی ہے، اب اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت اس عورت کو یقین آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی شاہی بھی عطا فرمائی اور دنیا کی بادشاہی بھی عطا فرمائی، آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی شاہی عطا فرمائی ہے کہ آج تک نہ تو کسی کو ملی ہے اور نہ قیامت تک کسی کو ایسی بادشاہی ملے گی۔ ان کی حکومت انسانوں پر چلتی تھی، حیوانوں پر چلتی تھی، جنات پر چلتی تھی، ہوا پر چلتی تھی اور پرندوں پر، ہر ایک چیز پر ان کی حکومت چلتی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا گھر بیت المقدس تعمیر کر رہے تھے اور تعمیر کے لیے انہوں نے فرشتوں کو کام میں، جنوں کو کام میں لگایا تھا۔ جن کام کر رہے تھے تو اسی حالت میں ان کی موت کا وقت آ گیا۔ جب موت کا وقت آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مہلت نہیں دی کہ اے سلیمان تو ہمارا پیغمبر ہے، نبی ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کی روح قبض کی جائے گی۔ مہلت نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہلت نہیں دی کہ آپ ہمارے گھر کی تعمیر کروا رہے ہیں، گھر کی تعمیر کو مکمل کر لیجئے، اس کے بعد آپ کی روح قبض کیا جائے گا۔ بالکل بھی ان کو مہلت نہیں ملی۔ جیسے ہی ان کی موت کا وقت آیا اسی وقت ان کو اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کے پاس جانا پڑا۔ اور مسجد کی تعمیر کا معاملہ یوں رہا کہ جنات جو کام کر رہے تھے وہ کام کرتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
लाठी के सहारे खड़े थे और उनको वहीं पर मौत आ गई थी। जिन्नात ये समझते रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खड़े खड़े नींद आ गई है, वो काम में मशगूल रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद दीमक के कीड़े ने आकर उस लाठी को नीचे से खा लिया, लाठी नीचे गिरी और उनकी नाश भी जमीन पर गिर गई। उस वक्त हजरत उन जिन्नात को पता चला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत तो पहले आ चुकी थी। मेरे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े पैगंबर है, नबी है। अगर उनको थोड़ी देर के लिए मोहलत नहीं मिली तो हम किस खेत से मूली है कि हमें थोड़ी देर के लिए मोहलत मिल जाएगी कि दुनिया के अंदर अगर तुमने फला काम नहीं किया, तुम्हारी जो चाहते हैं उम्मीदें हैं, अगर तुमने उनको पूरा नहीं किया है तो उनको पूरा कर लो, उसके बाद तुम्हारी रूह कब्ज़ की जाएगी। ऐसा हरगिज़ भी नहीं हो सकता। जब मौत का वक्त आएगा इंसान को खड़े पैर होकर यहां से जाना पड़ेगा। इंसान जरा तसव्वुर की निगाह से देखे, कहीं तन्हाई में बैठे और जरा सोचे। अगर इंसान कभी नमाज पढ़ आता है, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आता है, तो इंसान जरा गौर से सोचे कि गुज़िश्ता साल मेरे साथ किन किन लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी, किन किन लोगों ने रमजान के रोजे रखे, किन किन लोगों की ईदान की नमाजें पढ़ी, और इस साल वो हमारे साथ ईद की नमाज में शामिल नहीं है, इस साल वो कुर्बानी में हमारे साथ शामिल नहीं है, इस साल वो रमजान के रोजे रखने में हमारे साथ शामिल नहीं है। इंसान अगर जरा सोचे और समझे, जरा इंसान फिक्र करे, कुछ सोचे, तो इंसान को ये दुनिया की फिक्र खत्म हो जाएगी और आखिरत की फिक्र इंसान के अंदर शुरू हो जाएगी। मेरे दोस्तों, एक बादशाह था, उसने एक महल बनाया। जब महल की तामीर मुकम्मल हो गई, अब उस महल का इफ्तिताह करनी थी, उसकी शुरुआत करनी थी, तो लोगों ने, दोस्तों ने उसको मशवरा दिया कि आप इस महल की इफ्तिताह के लिए, शुरुआत के लिए एक शानदार दावत का एहतमाम करो। चुनाचे उसने ऐसा ही किया, बड़ी शानदार दावत का एहतमाम किया। शहर के बड़े बड़े लोगों को दावत में शिरकत की दावत दी। तमाम के तमाम शहर के बड़े छोटे तमाम लोग दावत के अंदर शामिल हो गए और उस बादशाह ने उस महल में एक तख्त बनवाया और खुद ताज पहनकर उस तख्त पर बैठ गया। तो अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है, आवाज होती है। उस बादशाह ने अपने खादिम से कहा कि जाओ दरवाजा खोलो और जाकर देखो दरवाजे पर कौन है, आवाज कौन लगा रहा है। उसका खादिम दरवाजे पर गया, दरवाजा खोला तो वो क्या देखता है कि दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी है, सफेद लिबास पहने हुए है, जिनकी दाढ़ी सफेद है, और उस खादिम से कहने लगे कि अपने मालिक से जाकर कहो कि मलकुल मौत हजरत इज़राइल दरवाजे पर खड़े हैं और आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हैं। जैसे ही उस खादिम ने ये बात सुनी, जैसे ही उस खादिम ने ये बात सुनी, वो परेशान हो गया, हैरान हो गया और दौड़ता हुआ अंदर अपने मालिक के पास गया और मालिक से कहने लगा कि दरवाजे पर मलकुल मौत हजरत इज़राइल हाजिर है और वो आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया है। तो जैसे ही मालिक ने यह बात सुनी, उसके पसीने छूट के वो परेशान हो गया और अपने खादिम से कहने लगा कि तुम दोबारा वापस दरवाजे पर जाओ और वहीं से उसको कोई बहाना वगैरह लगाकर उसको वहीं से वापस भेज दो। तो जैसे ही वो अपने खादिम को बात समझा रहा था, बहाना बता रहा था, तो वो क्या देखता है कि वो हजरत इज़राइल बुजुर्ग आदमी करीब आ जाता है और कहता है कि इंसान तो अपने खादिम को बहाने बना रहा है, अपने खादिम को बहाने दिखा रहा है कि वो मुझे यहीं से किसी बहाने वापस भेज दे, लेकिन मैं वक्त पर आता हूँ और जब आता हूँ तो इंसान की रूह कब्ज़ किए बगैर वापस नहीं जाता, और जब मैं इंसान की रूह कब्ज़ करता हूँ तो इंसान के सीने पर पंजा गाड़ देता हूँ, और जब इंसान के
جسم سے روح نکالتا ہوں تو باقی گھر والے لوگ تمام کے تمام رشتے دار لوگ اس میت پر رونا شروع کر دیتے ہیں، تو میں ایک کمرے کے کونے پر کھڑا ہو جاتا ہوں اور وہاں سے کہتا ہوں اے لوگوں تم اس پر کیوں رو رہے ہو؟ مجھے تو آج کے بعد پھر دوبارہ آنا ہے، تم جتنے ابھی زندہ باقی ہو بار بار آ کر میں نے تمہاری روح کو قبض کرنا ہے۔ میرے دوست آگے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر وہ رونے والے لوگ اس فرشتے کی آواز کو سن لیں گے تو تمام کے تمام لوگ رونا بند کر دیں گے اور ان کو آخرت کی فکر ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے کہا کہ جب آپ کو کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آنا ہو تو پہلے کوئی کافر بھیج دیا کیجیے، کوئی پیغام بھیج دینا تاکہ ہم کو پتہ چل جائے کہ حضرت اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آگے سے حضرت اسرائیل نے کہا کہ کافر تو بہت بھیجے جاتے ہیں، نشانیاں بہت بھیجی جاتی ہیں، لیکن یہ انسان سمجھتا نہیں ہے، ان نشانیوں پر غور نہیں کرتا، ان کو دیکھتا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ نشانیاں کیا ہے، وہ علامات کیا ہے؟ حضرت اسرائیل نے آگے سے کہا انسان کے دانتوں کا نکل جانا یہ علامت ہے، انسان کے دانتوں کا نکل جانا یہ میرے آنے کی علامت ہے، انسان کے بالوں کا سفید ہو جانا یہ میرے آنے کی علامت ہے، انسان کے جسم کا کمزور ہو جانا یہ میرے آنے کی علامت ہے۔ لیکن یہ دنیا کے دھندوں میں پھنسا ہوا انسان، دنیا کے الجھنوں میں پھنسا ہوا انسان ان علامات کو دیکھتا نہیں ہے، ان پر غور نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اے باری الہی آپ انسان کو موت کیوں دیتے ہیں، مارتے کیوں ہیں؟ آگے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ کھیتی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور کھیت کے اندر گیہوں بو دیے، اس کے بعد آرام سے فصل تیار ہو گئی، اور جب فصل پک کر تیار ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فصل کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد اس فصل میں سے ایک ایک دانے کو الگ کر دیا اور بھوسے وغیرہ کو الگ کر دیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے موسیٰ ذرا بتا پہلے تو نے فصل کو لگایا اور فصل لگانے کے بعد تو نے فصل کو کیوں کاٹا، اور کاٹنے کے بعد تو نے دانے کو الگ کیوں کر دیا اور بھوسے کو الگ کیوں کر دیا؟ تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے فصل اسی لیے لگائی تھی کہ جب یہ تیار ہو جائے گی، پک کر تیار ہو جائے گی تو میں اس کو کاٹ لوں گا، اس میں سے دانے کو الگ کر دوں گا، بھوسے کو الگ کر دوں گا اور دانے سے خود فائدہ اٹھاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بالکل اسی طرح سے جب انسان کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے میں نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا تاکہ وہ میری عبادت کرے، میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اور جب انسان کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو میں بھی انسان کی فصل کو کاٹ لیتا ہوں، اور جس طریقے سے تو نے کاٹنے کے بعد اس فصل میں سے دانے دانے کو الگ کر دیا اور بھوسے کو الگ کر دیا، اسی طریقے سے میں انسانوں کو دانے کے مالک انسانوں کو جنت کے اندر ڈال دیتا ہوں اور بھوسے کے مالک انسانوں کو جہنم کے اندر ڈال دیتا ہوں۔ میرے دوستو اگر انسان اس دنیاوی زندگی کے اندر یہ سوچتا رہا کہ میں اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے آیا، میں اس دنیا کے اندر آنے کے بعد جو چاہوں وہ کروں، میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر آیا، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا رہا، اپنی منمانی کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، غیبت کرتا رہا، دوسروں کا مال کھاتا رہا اور دوسروں کے حقوق غصب کرتا رہا، دوسروں کے دلوں کو زخمی کرتا رہا، تو جب کل قیامت کے دن وہ انسان آخرت کے حالات کو دیکھے گا، آخرت کی منزلوں کو دیکھے گا، آخرت کے مراحل کو دیکھے گا تو اس انسان کا چہرہ مرجھا جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اور وہ انسان محسوس کرے گا کہ تھوڑی دیر کے بعد میری کمر کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو توڑ دیا جائے گا،
اور اس انسان کا چہرہ پریشان ہو جائے گا. جس طریقے سے اگر کسی انسان کی پیٹھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس انسان کا چہرہ ہنستا ہوا کھلتا ہوا نہیں ہوتا بلکہ بہت پریشان حال ہوتا ہے, مرجھایا ہوا ہوتا ہے. جب وہ انسان جس انسان نے دنیا کے اندر منمانی کی ہوگی, اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کیا ہوگا, تو جیسے ہی وہ آخرت کے حالات کو دیکھ لے گا, آخرت کے مراحل کو دیکھ لے گا, وہ انسان بڑا پریشان ہو جائے گا, عذاب سے پہلے پریشان ہو جائے گا, پریشان حال ہو جائے گا. اور پھر جب انسان کو عذاب کی بھٹی کے اندر ڈال دیا جائے گا تو اس وقت انسان کو پتا چلے گا کہ اگر میں نے کاش دنیا کے اندر اپنی زندگی کو قرآن اور احادیث کے مطابق گزارا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے کہا کہ مجھے جہنم کے عذابات کا تذکرہ سناؤ. تو آگے سے جبرائیل نے کہا کہ میں جہنم کے چھوٹے سے عذاب کا تذکرہ کرتا ہوں, کہانی سناتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جہنم کا ہلکے سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی آدمی کو جہنم کا ایک آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا اور باقی سارا کا سارا جسم صحیح سلامت ہوگا, تندرست ہوگا, صرف اس کو جہنم کا جوتا پہنا دیا جائے گا اور اس کی گرماہٹ کی وجہ سے, شدت کی وجہ سے انسان کی کھوپڑی ابلنے لگے گی, انسان کی کھوپڑی ابلنے لگے گی اور ابلتے ابلتے انسان کی کھوپڑی پک کر ناک اور کانوں کے راستے سے باہر نکل جائے گی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارا جو یہ 6-7 فٹ کا جسم ہے, اسی جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی انسان کو جہنم کے اندر نہیں ڈالیں گے بلکہ انسان کو بہت بڑا جسم دیں گے. یہاں تک حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک آدمی کو احد پہاڑ کے برابر ایک دانت عطا کریں گے. احد پہاڑ جو ہے وہ 15 کلومیٹر کے اندر ہے, اور جب انسان کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا تو 32 دانت انسان کے کتنے بڑے ہوں گے, اور پھر انسان کا جسم کتنا بڑا ہوگا انسان تصور نہیں کر سکتا. اور پھر انسان کو بہت موٹی چمڑی دی جائے گی اور ایک بار چمڑی جل جائے گی, اللہ تبارک و تعالی اس کو دوبارہ دوسری چمڑی دے دیں گے. جب وہ بھی جل جائے گی تیسری چمڑی دے دیں گے, جب وہ بھی جل جائے گی چوتھی چمڑی دے دیں گے, اور یوں ہی کرتے رہیں گے تاکہ انسان عذاب کا مزہ چکھے کہ اس نے دنیا کے اندر کیا گل کھلائے ہیں, اس نے دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی گزاری ہے. پوری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑتا رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ کر زندگی گزارتا رہا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارتا رہا, قرآن کے خلاف زندگی کو بغاوت کرتا رہا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف بغاوت کرتا رہا, تو انسان کو اس وقت پتہ چل جائے گا اور انسان کہے گا کاش کہ میں نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو قرآن اور احادیث کے مطابق گزارا ہوتا. یہاں تک کتابوں کے اندر آیا ہے کہ کل قیامت کے دن جو جانور ہے ان کا حساب و کتاب دے دیا جائے گا, اور حساب و کتاب لینے کے بعد ان تمام جانوروں پرندوں سے کہا جائے گا کونوا ترابا, تم تمام کے تمام مٹی ہو جاؤ. اس وقت انسان تمنا کرے گا اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا اور کاش کہ مجھے بھی آج مٹی کر دیا جاتا, آج مجھے حساب و کتاب نہیں دینا پڑتا. اس لیے میرے دوستو وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے آنے والا ہے جس قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یوم یجعل الولدان شیبا, وہ قیامت کا دن جس کی دہشت کی وجہ سے, جس کے خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ دن انسان کو, چھوٹے بچوں کو بوڑھا کر دے گا. وہ دن ہمارے سامنے آنے والا ہے. اس دن کے لیے, اس دن کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ ہم اس دن کی تیاری کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و حدیث کے مطابق